السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو کر لیا، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کریں وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ چاہے آپ شادی کے لیے کریں، چاہے آپ رزق کے لیے کریں، کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے، آپ کا وہ مقصد فوری حل ہوگا۔ کسی پریشانی کے لیے کرنا ہے تو یہ بھی ایک پاورفل وظیفہ ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایسے آپ پڑھتا جانا ہے۔ جیسے ہی آپ پہنچے پہلے مبین پر، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ادھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ایسے بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے آپ نے سورہ یاسین شروع کر دینی ہے۔ پھر جب آپ نے پہنچنا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ادھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پھر ایسے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر ایسے آپ نے آگے پڑھنی ہے سورہ یاسین۔ پھر جب آپ پہنچیں گے انی آمنت بربکم فاسمعون سے پہلے انی اذا لفی ضلال مبین پر، یہاں آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ۔ پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ یاسین شروع کر دیں، آگے پڑھتے جائیں، ایسے آپ سورہ فاتحہ پر پہنچ جائیں۔ ایسے جب آپ پہنچیں ان انتم الا فی ضلال مبین، چوتھے مبین پر، سورہ یاسین میں کل 7 مبین ہے۔ جب آپ چوتھے مبین پر پہنچیں پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کے آخری میم پر زبر پڑھنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو زبر ہے بلندی عطا فرمائے گا، زیر پڑھیں گے تو پستی عطا فرمائے گا، زبر پڑھیں گے تو بلندی۔ ایسے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ 5ویں مبین پر پہنچ کر انہ لکم عدو مبین، ادھر آپ نے 3 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ چلتے جائیں، جب آپ 6 مبین پر پہنچیں تو ادھر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر آپ 7ویں مبین پر ایسے پہنچ جائیں، جب آپ 7ویں مبین پر پہنچیں تو ادھر آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ کو آتا ہے تو، نہیں آتا تو آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم وسع رزقی وسعت اللہ احتاج الی احد من خلق، مالک اتنا رزق عطا فرما میں نہ سارا بے نیاز ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اس دعا کو 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت مکمل کر دینی ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ کو فاصلہ دینا ہے کہ مالک مولا میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، قادر ہے، باسط مغنی۔ یا اللہ پاک آپ بہت بڑی حکمت والے ہیں۔ یا اللہ پاک اس کلام پاک سے برکت سے اگر آپ نے شادی کی، کوئی بہن اگر شادی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، سورہ یاسین کے متعلق فرمان ہے کہ اگر کوئی کنوارا یا کنواری پر ہے تو اس کا فوراً رشتہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ رشتے کی خاطر پڑھیں گے تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے کہ کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پاورفل ہے۔ مطلب کہ جب تک آپ کو کوئی مقصد حل نہ ہو، 1 مرتبہ صبح پڑھیں، 1 مرتبہ شام کو مغرب کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، بلکہ دن میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ جس وقت بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ جمعہ کے بعد بھی پڑھیں اس کو 1 مرتبہ، زیادہ فوائد حاصل ہوں گے جمعہ والے دن۔ مطلب کہ اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ جلدی کام کرنا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں اسی وظیفے کو پڑھیں، سب وظیفے چھوڑ دیں، اور جتنا درود شریف ہوتا ہے ہو سکتا ہے پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جو بھی مشکلات ہیں، اگر شادی کی رکاوٹ ہیں، وہ بھی حل کر دیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔